آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے؟ لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں فضل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے؟ لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں فضل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے؟ لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار
انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بحث کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بحث نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ پزل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر پزل بحث کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ پزل بحث کے کمرے میں آ کر پزل بحث کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامیر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو پزل بحث بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے، وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامیر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامیر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامیر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بحث کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بحث نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ پزل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر پزل بحث کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ پزل بحث کے کمرے میں آ کر پزل بحث کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامیر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو پزل بحث بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے، وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامیر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامیر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامیر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بحث کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بحث نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔
فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں فضل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں فضل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار
انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بہش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بہش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ پزل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر پزل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے، پزل بخش کے کمرے میں آ کر پزل بخش کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامیر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو۔ یہ سن کر تو پزل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے، وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامیر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامیر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامیر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ پزل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر پزل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے، پزل بخش کے کمرے میں آ کر پزل بخش کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامیر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو۔ یہ سن کر تو پزل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے، وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامیر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامیر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامیر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔
فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے، اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے، اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں فضل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اصل میں یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامر سکندر ہے، جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی، اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی، اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے، اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے، اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں فضل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور اصل میں یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامر سکندر ہے، جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی، اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی، اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا، اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے، اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار
انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بحث کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بحث نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ پزل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر پزل بحث کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ پزل بحث کے کمرے میں آ کر پزل بحث کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامیر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو پزل بحث بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے، وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامیر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامیر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامیر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بحث کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بحث نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ پزل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر پزل بحث کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ پزل بحث کے کمرے میں آ کر پزل بحث کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامیر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو پزل بحث بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے، وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامیر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامیر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامیر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بحث کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بحث نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں، لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔
فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں فضل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں فضل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی فضل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ فضل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر فضل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ فضل بخش کے کمرے میں آ کر فضل بخش کو اٹھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ شامر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو فضل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے۔ وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار
انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بہش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بہش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ پزل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر پزل بخش کی حقیقت بہت جلد کھولنے والی ہے۔ پزل بخش کے کمرے میں آ کر پزل بخش کو اٹھاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ شامیر یہاں پر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر تو پزل بخش بھی بہت ہی زیادہ گھبرا جاتا ہے، وہ مہرین سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیسے، لیکن مہرین تو اصل میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ جب شبرا اور شامیر شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو مہرین ان لوگوں کو دیکھ لیتی ہے اور شامیر نے تو ویسے بھی اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اس لیے وہ بھی اس ڈھونڈ میں لگی ہوئی ہے کہ آخرکار شامیر کی زندگی میں جو لڑکی آئی ہے اس کی اصلیت کیا ہے۔ اب مہرین کے سامنے بھی ساری حقیقت آ چکی ہے کہ وہ تو شبرا کے چکر میں ہے اور اس کی وجہ سے میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ مہرین تو اس بات کو لے کر بہت ہی زیادہ غصے میں ہے اور اسی طرح وہ شبرا کے گھر میں پزل بخش کا سارا راز کھول دے گی، سب لوگوں کو بتائے گی کہ یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اور اصل میں یہ کوئی پزل بخش نہیں بلکہ یہ تو داؤد علی خان کا بیٹا شامیر سکندر ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے تم لوگوں کو بے وقوف بنا رہی ہے۔ یہ سن کر تو شبرا بھی بہت ہی زیادہ حیرت میں پڑ جائے گی اور اس کو تو بہت ہی زیادہ دکھ ہوگا شامیر کے اس حرکت کا، لیکن پھر بھی وہ شامیر سے پوچھتی ہے کہ تم بتاؤ حقیقت کیا ہے، اور مجھے تو اس لڑکی کی بات کا یقین نہیں۔ لیکن یہاں پر شامیر بھی اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح شبرا وقتی طور پر اس سے ناراض بھی ہو جائے گی، یہاں تک کہ اس کو اپنے گھر سے جانے کے لیے بھی کہہ دے گی اور اس سے کہہ دے گی کہ آئندہ میرے گھر میں کبھی بھی مت آنا۔ پزل بخش اب یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ وہ شبرا کو اپنے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا اور اسی طرح وہ شبرا کے پاس جاتا ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اتنے میں ہی مہرین بھی وہاں پر آ جاتی ہے۔ مہرین یہاں پر آ کر پزل بخش کی حقیقت بہت جلد